محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے وجوب ادا کے شرائط کے بارے میں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں یعنی حج کے بیان کی جو پچھلی ویڈیو تھی، پارٹ 1 تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی حج واجب ہونے کے شرائط کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وجوب ادا کے شرائط کے بارے میں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں تک وجوب کے شرائط کا بیان ہوا، یعنی حج واجب ہونے کی شرائط کا بیان، اور شرائط ادا کے وہ پائے جائیں تو خود حج کو جانا ضروری ہوتا ہے، اور سب نہ پائے جائیں تو خود جانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے سے حج کروا سکتا ہے یا وصیت کر جائے، مگر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ حج کرانے کے بعد آخری عمر تک خود قادر نہ ہو، ورنہ خود بھی کرنا ضروری ہوگا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہے: نمبر 1، راستے میں امن ہونا، یعنی اگر غالب گمان سلامتی ہو تو جانا واجب، اور غالب گمان یہ ہو کہ ڈاکو وغیرہ سے جان ضائع ہو جائے گی تو جانا ضروری نہیں۔ جانے کے زمانے میں امن ہونا شرط ہے۔ اگر بد امنی کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور وجوب کی شرطیں پائی جاتی تھی تو حج بدل کی وصیت کرنا ضروری ہے، اور امن قائم ہونے کے بعد انتقال ہوا تو بطریق اولا وصیت واجب ہے، اور اگر امن کے لیے کچھ رشوت دینا پڑے جب بھی جانا واجب ہے، اور یہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے مجبور ہے، لہٰذا اس دینے والی پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ عورت کو مکہ تک جانے میں 3 دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا شرط ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی، اور 3 دن سے کم کی راہ ہو تو بغیر محرم اور شوہر کے بھی جا سکتی ہے، اور محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو جیسے باپ بیٹا بھائی وغیرہ، یا دودھ کے رشتے سے نکاح کی حرمت ہو جیسے رضاعی بھائی باپ بیٹا وغیرہ، یا سسرالی رشتے سے حرمت آئی ہو جیسے خسر شوہر کا بیٹا وغیرہ۔ شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا، بالغ ہونا اور غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ آزاد یا مسلمان ہونا شرط نہیں، البتہ مجوسی جس کے اعتقاد میں محارم سے نکاح جائز ہے اس کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی۔ مراہق اور مراہقہ، یعنی لڑکا اور لڑکی جو بالغ ہونے کے قریب ہوں، بالغ کے حکم میں ہیں، یعنی مراہق کے ساتھ جا سکتی ہے، اور مراہقہ کو بھی بغیر محرم یعنی شوہر کے سفر کرنے کی ممانعت ہے، یعنی جو لڑکی بالغ ہونے کے قریب ہو وہ بھی بغیر محرم جانا اس کو منع ہے۔ عورت بغیر محرم یا شوہر کی حج کو گئی تو گناہ گار ہوئی، مگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ عورت کے نہ شوہر ہے نہ محرم تو اس پر یہ واجب نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح کرے، اور جب محرم ہے تو حج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے، اگرچہ شوہر اجازت نہ دیتا ہو۔ نفل اور منت کا حج ہو تو شوہر منع بھی کر سکتا ہے۔ محرم کے ساتھ جائے تو اس کا نفقہ عورت کے ذمے ہے، لہٰذا اب یہ شرط ہے کہ اپنے اور اس کے دونوں کے نفقے پر قادر ہو، یعنی جو عورت کسی محرم کو اپنے ساتھ لے جائے تو اس محرم کا خرچہ پانی اس عورت پر لازم ہے، شرط ہے، لہٰذا اگر اس محرم کے خرچے پانی پر قادر نہیں تو اس عورت پر حج واجب نہیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو، وہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی، بائن کی ہو یا رجعی کی۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ قید میں نہ ہو، مگر جب کسی حق کی وجہ سے قید میں ہو اور اس کے ادا کرنے پر قادر ہو تو یہ عذر نہیں، اور بادشاہ اگر حج کے جانے سے روکتا ہو تو یہ عذر ہے۔ یہاں تک وجوب ادا کے شرائط بیان ہوئے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں یعنی پارٹ 3 میں حج صحیح ہونے کے شرائط بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے اور حج کا بیان پورا سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ جو یہاں سے 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے
ارکان حج ادا کرنے کے بجائے ارکان شاپنگ ادا کرتے ہیں۔ الٹا سیدھا بیگ کمرے میں ڈالا اور نکل گئے شاپنگ پہ۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کہاں سے شروعات کرنی ہے اور کہاں انتہا کرنی ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے شرائط ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیا چیزیں منع ہیں، پتہ نہیں ہوتا اور اسی طرح سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے حج سے کیا فائدہ جس میں پیسے بھی خرچ ہوئے اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا؟ لہٰذا ایسے لوگوں کو حج پر جانے سے پہلے حج کا جو طریقہ ہے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، تاکہ وہاں پر جا کر کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر خود قادر نہ ہو تو کسی دوسرے سے حج بدل کرا دے، تاکہ اس کا بھی کام ہو جائے اور اس کی بھی حاضری ہو جائے۔ امید ہے کہ بات پلے پڑ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔